الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، جس عنوان پر گزشتہ ہفتہ باتیں شروع ہوئیں اسی عنوان پر چند اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی، اور عنوان تھا کہ مسجد کے آداب۔ چونکہ مسجد کے آداب بیاں کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، یعنی مسجد اور مسجد کے آباد کرنے کی اہمیت و فضیلت، اسی سلسلے کی چند اور باتیں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ ملے گی، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی پوری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک یہ سوچے گا کہ انہیں کہیں سایہ مل جائے۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے تلے سایہ ہوگا، اور اس سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ میں حدیث پوری آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھ رہا ہوں، لمبی روایت ہے، اس میں کافی وقت جائے گا، اس لیے صرف اس شخص کا ذکر کرتا ہوں جو ان 7 قسموں میں سے ایک ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ یہ مسجد کے آباد کرنے کے فضائل میں سے ہے۔ مسجد میں لٹکا ہوا ہو کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز انہوں نے ادا کی، اب ان کا دل اٹکا ہوا ہے کہ کب اگر ظہر ادا کر لی تو کب عصر کی اذان ہوگی، کب وقت ہوگا، پھر عصر کی نماز کے لیے مسجد آنا ہے۔ یہ ذہن میں ان کا چلتا رہے، یا ان کے دل و دماغ میں یہ چیز چلتا رہے کہ ہمیں عصر کی نماز کے لیے جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ سے اس بات کو یاد کرتا رہے کہ ہم نے ایک نماز ادا کر لی، دوسری نماز ہمیں ادا کرنی ہے، دوسری ادا کر لی، تیسری کے لیے ہمیں جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایسے ہوتے ہیں، جن کا دل ایسا ہوتا ہے، جن کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے اور نماز کے لیے بار بار ان کو یاد آتی رہتی ہے یہ بات کہ مجھے نماز کے لیے مسجد کو جانا ہے، یہ آباد کرنے کے تئیں یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اس طرح کے لوگوں کو بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو داود کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دینے کو کہا ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں چل کر مسجد کی طرف آئے، اس ارادے سے تاکہ وہ مسجد میں آ کر نماز کی ادائیگی کرے، گویا کہ مسجد کو آباد کرے۔ مسجد میں عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے مسجد میں آنا، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔
گویا کہ مسجد کے آباد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو رات کی تاریکی میں مسجد کو چل کر آتے ہیں، کس چیز کی؟ بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دیجئے۔ یعنی جو مشقتوں کو، راستے کی مشقتوں کو جھیل کر، پریشانیوں کو جھیل کر صرف مسجد اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ وہ نماز ادا کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن انہیں مکمل روشنی عطا کی جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائیین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں مکمل روشنی کی خوشخبری دے دیجئے قیامت کے دن۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کو بار بار آتے جاتے ہیں، یعنی پوری نمازیں مسجد میں بجماعت ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو آدمی مسجد کو ہر وقت نماز کے لیے آتے ہیں، صبح شام نماز کے لیے ان کا آنا جانا مسجد میں رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں مہمان نوازی کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اندازہ لگائیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا كلما غدا او راح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام مسجد میں آتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں مہمان نوازی کرے گا۔ صبح اور شام جب بھی وہ آئے جائے، یعنی گویا کہ یہ مراد ہے کہ نماز کے لیے ان کا آنا جانا رہتا ہو، مسجد میں بجماعت نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد میں آتے جاتے رہتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مہمان نوازی کرے گا جنت میں۔ مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتی، جس نے گھر میں وضو کیا۔ اس طرح کی اور بھی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی، بجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ اس کی شروعات اس بات سے ہوئی من تطہر فی بیتی، جس نے گھر میں وضو کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے اور خاص کر جب گھر سے آئے تو گھر سے وضو بنا کے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت اس بات کی صراحت کی من تطہر فی بیتی، کہ جو شخص اپنے گھر میں کیا کرے؟ وضو بنائے، وضو بنا کر اپنے گھر سے نکلے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے، یعنی مسجد کی طرف روانہ ہو۔ ہر آدمی جو گھر سے آتے ہیں گھر میں وضو بناتے ہیں اور پھر مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب آدمی گھر پر ہو، گھر سے آئے یا کہیں ایسی جگہ سے آئے جہاں وضو وغیرہ کی سہولت ہو، دکان سے آ رہے ہیں، کہیں اور سے بھی آ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے وضو بنا کر نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گھر میں وضو بنائے اور پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جائے اور ان کا مقصد کچھ اور نہ ہو، کوئی کاروبار کا ارادہ نہ ہو، کسی سے بات چیت کا ارادہ نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ مسجد میں جاؤں گا تو بات چیت کر لوں گا، ملاقات کر لوں گا، ایسا کچھ ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ خالص اس ارادے سے آئے ہوں۔ کس ارادے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، وہ صرف اور صرف اس مقصد اور اس ارادے سے آئے ہوں کہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ وہ انجام دے گا، یعنی نماز کے لیے وہ آئے، ظہر کے وقت آ رہے ہیں تو صرف اسی ارادے سے انہوں نے گھر پہ وضو بنایا، پھر وہ گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ جا کر ظہر کی نماز مسجد میں ہمیں بجماعت ادا کرنی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کی فضیلت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گناتے ہوئے ارشاد فرمایا کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجہ، کہ جو شخص اس ارادے سے، اس طریقے سے گھر سے نکلے اور پھر مسجد آئے بجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، تو ان کے جو دونوں قدم ہیں، ایک قدم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک قدم چلنے کی وجہ سے، ایک قدم کے ذریعے سے ان کے ایک درجات کو کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ جو فضیلت ہے یہ ان اجر و ثواب کے علاوہ ہے جو نماز کی ادائیگی پر ملے گا۔
یہ مسجد کو آباد کرنے، مسجد میں بجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد مسجد میں بجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی بجماعت نماز پڑھو، بجماعت نماز ادا کرو۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے مسلم کی ترمذی کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر۔ یہ روایت بھی یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو سمجھنے کی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بنا کر مسجد سے گھر پہ رہ جاتے ہیں، نماز ادا کر لیں گے، گھر پہ ہی پڑھ لیں گے، کہیں اور پڑھ لیں گے، مسجد نہیں آتے، ان کو یہ روایت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ندا سنے، ندا سے مراد اذان، جو شخص اذان سنے اور پھر اس کے بعد مسجد وہ نہ آئے، یعنی نماز کے وقت مسجد بجماعت ادا کرنے کے لیے نہ آئے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہو۔ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ شرعی عذر ہے کیا تھوڑی سستی آ رہی، تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، یہ شرعی عذر ہے؟ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، گھر پہ ہی پڑھ لیں گے، یہ عذر ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر میں سے یا تو آپ سو گئے ہوں، آنکھ نہ کھلی ہو، چونکہ یہ انسان کے بس کی نہیں ہے، آپ نے الارم لگایا، سارے انتظامات کیے، اس کے باوجود وقت پر اگر آپ کی آنکھ نہ کھلی، یہ شرعی عذر ہے۔ اگر اس کی وجہ سے جماعت آپ کی چھوٹ گئی، پھر گھر پہ کوئی نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کی ایسی کیفیت ہے، آپ ایسے بیماری میں مبتلا ہیں کہ آپ مسجد نہیں آ سکتے ہیں، تو اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کو یاد ہوگی، ایک شخص جو آنکھ سے کیا تھے، نابینا تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نابینا ہوں، چلنے پھرنے میں کیا ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیا میرے لیے گھر پہ نماز پڑھنا مناسب ہے، میں گھر پہ پڑھ لوں تو چل جائے گا؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، پھر اس کے بعد آپ نے کیا پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، پھر اب مسجد آنا ہوگا۔ اندازہ لگائیں، آنکھ سے نابینا ہے وہ، کتنی مشکل بات ہے کہ گھر سے چل آنا، وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد آنا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عذر بنا کر ہم جماعت سے دور رہتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ ارشاد فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ ان کے پاس واقعی کوئی شرعی عذر ہو، بھول گیا ہو آدمی، اذان کی آواز یا تو آنے کے بعد بھول گیا ہو سکتا ہے، یا پھر آئی ہوگی انہوں نے نہیں سنی، یا بھول گئے، ذہن سے نکل گیا اور وقت نکل گیا، یہ شرعی عذر ہے۔ تو اس طرح کے جو شرعی اعذار ہیں ان کی بنیاد پر اگر جماعت سے دور رہ جائے، گھر پہ ادا کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تب تو ہو جائے گی، لیکن اذان کی آواز بھی سنی، پتہ بھی ہے کہ یہ وقت جماعت مسجد میں ہے، اس کے باوجود جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر کہ ان کی نماز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ ایک بہت لمبی روایت ہے مسلم کی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا من سرہ ان یلقى اللہ مسلما غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلاة حیث ینادى بہن کہ جو شخص کو یہ بات خوش کرے، یعنی ان کو اچھا لگے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو سلامتی مسلمان ہونے کی حالت میں، تو انہیں چاہیے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے، بجماعت ان نمازوں کو ادا کرے، ان نمازوں کے لیے جہاں سے آواز دی جاتی ہے وہیں پر، یعنی مسجد میں آ کر بجماعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے راستے طریقے مشروع کیے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى اور یہ جو ہے مسجد میں آ کر بجماعت نماز ادا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقوں میں سے ہیں،
صحیح سنن میں سے ہیں۔ چنانچہ آگے انہوں نے کہا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اگر تم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو جس طرح یہ پیچھے رہنے والے نماز گھر میں پڑھتے ہیں، یعنی مثال انہوں نے اپنے زمانے میں دی کہ جس طرح یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں نماز سے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو گویا کہ تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنے والے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسے تم چھوڑنے والے ہو۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے اور آپ کی سنت کو ہم چھوڑ دیں تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا لَضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل فرماتے ہوئے یہ کہا، یعنی یہ فضیلت انہوں نے بیان کی بجماعت نماز ادا کرنے کی، اور انہوں نے کہا وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، کہ ایک آدمی جو وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں میں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرے، ایسا نہیں خالی گئے پانی لیے چہرہ دھوئے اور آ گئے، اچھی طرح جو سنن ہے، جو طریقہ ہے، اچھی طرح ناک کی صفائی، منہ کی صفائی، اچھی طریقے سے وضو کرنا، ساری چیزیں سارے اہتمام کے ساتھ وضو کرے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، پھر وہ اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کا ارادہ کرے، یعنی یہ نیت کر کے وہ کیا کرے کہ نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، اس ارادے سے وہ نکلے الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، اسی طرح کی روایت جو ابھی آپ کے سامنے آئی کہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک قدم پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے ذریعے سے اس چلنے سے ایک قدم کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَيَحُطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس سے اس کے گناہ کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ درگزر کر دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم دیکھو گے، یعنی ان کے زمانے میں کہ نماز یعنی بجماعت نماز ادا کرنے سے صرف وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق سب کو پتہ ہوتا تھا، جن کے نفاق سب کو ظاہر ہو گیا تھا، سب کو پتہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے، منافق ہے، جس کے نفاق کے بارے میں سب کو بعد میں پتہ چل گیا تھا، وہی لوگ نماز سے کیا کرتے تھے؟ جماعت سے دور رہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ حالت اور کیفیت لوگوں کی ایسی تھی، یعنی صحابہ کرام کی، کہ ایک آدمی ایسی حالت اور کیفیت میں ہوتے تھے کہ وہ اکیلا مسجد نہیں آ سکتے تھے، یعنی اکیلا وہ چل کر مسجد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، ایسی حالت تھی تو وہ دو لوگوں کے کندھوں میں ہاتھ رکھ کر آیا کرتے تھے جماعت میں شریک ہونے کے لیے۔ اب سوچ کے دیکھیے عذر ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسی حالت میں تھے جو خود چل کر مسجد نہیں آ سکتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ ان کو لایا جاتا تھا کس کیفیت سے؟ یُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمی کے ذریعے سے کندھوں میں ہاتھ رکھ کر وہ آیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اور اس آدمی کو لا کر صف میں شریک کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے لوگ جماعت کی پابندی کیا کرتے تھے، جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی وعید آپ کے سامنے رکھی جائے تو اس سے بہترین روایت کیا ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کئی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، نماز کا جب وقت ہو جائے تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور میں کہاں جاؤں؟ ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑ کر گھر پہ بیٹھے ہیں، لکڑی کا گٹھا ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر ان لکڑیوں کے ذریعے سے انہیں گھر سمیت جلا دوں۔ یہ وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کے وقت میں کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو گھر پر بغیر کسی عذر کے نماز بجماعت چھوڑ کر بیٹھے ہیں، لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں، پھر گھر سمیت انہیں کیا کر دوں؟ جلا دوں۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میں نے یہ ارادہ کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں، یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو کیا کرے، نماز پڑھائے، اور اس کے بعد ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کو چھوڑ کر گھر پر بغیر کسی عذر کے بیٹھے ہیں، وہاں جاؤں، فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحصم الحطب بيوتهم، اور پھر میں یہ حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان کے گھروں میں آگ لگائے جائیں، اور آگ سمیت گھر سمیت ان کو کیا کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ کتنی بڑی وعید ہے، یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، اور ایک دوسرے کی اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کی ہے کہ جماعت سے نماز کی ادائیگی کتنا فضیلت کا حامل ہے، اور اسے چھوڑ دینا یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا۔ اور ایک لمبی روایت آپ کے سامنے رکھ کر کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کتنی فضیلت ہے، اجر میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور تنہا نماز پڑھنے میں اجر میں کتنی کمی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 20 گنا سے زائد، کتنا زائد اس کی وضاحت نہیں کی گئی، 20 گنا سے زائد بڑھ جاتا ہے اس شخص کے نماز کے مقابلے جو اپنی نماز گھر پر تنہا پڑھے یا بازار میں تنہا پڑھے۔ اس آدمی سے 20 گنا زیادہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ الگ روایت میں الگ الگ اور اضافے کیے گئے ہیں۔ اس روایت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا 27 درجہ، 20 سے زائد گنا بڑھ جاتا ہے اس شخص کی نماز کی فضیلت جو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ اجر اور ثواب کب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ان کے شرائط ایک طرح سے بیان کیا اور یہ ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ، اور یہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب تم میں سے کوئی شخص وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، کہ تم میں سے ایک شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ اس روایت میں بھی اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ اس کے بعد ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف آئے، اور مسجد کی طرف جب آئے تو نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد اس کا نہ ہو، کسی اور ارادے سے وہ مسجد کو نہ آئے، صرف اور صرف نماز کی ادائیگی کے لیے وہ مسجد کو آئے، یہ ان کا مقصد ہو، ارادے کے ساتھ نکلا ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، کہ جب وہ ایک قدم چل کر آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ایک درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ بار بار روایتوں میں یہ سن رہے ہیں کہ ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر ایک آدمی اپنی پوری زندگی نماز پڑھتا رہے اور اسی اہتمام کے ساتھ پڑھتا رہے تو وہ شمار بھی نہیں کر سکے گا کہ ان کے کتنے درجات بلند ہوگے، کتنے درجات بلند ہو جائیں گے، شمار بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر قدم میں یہ اجر مل رہا ہے کہ ایک درجے ان کے کیا ہو رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں۔ ایک نماز کو اگر چل کر آئے کتنے درجے بلند ہوں گے، دن میں 5 نمازوں کے لیے اگر وہ آئے کتنے درجے بلند ہوگے، اگر انہوں نے پوری زندگی میں نماز ہی نہ چھوڑی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، کہ اس کے ذریعے سے ان کے ایک درجے کو بلند کر دیا جائے گا، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور ساتھ ساتھ ان کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی وہ جتنی دیر چلتے رہیں گے نماز کے لیے آئیں گے اتنی دیر تک انہیں یہ اجر ملتا رہے گا، یہ ثواب ان کے اکاؤنٹ میں ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور جب مسجد میں آ جائے تو آدمی بعض دفعہ مسجد میں آ گئے، گھر پہ سنت پڑھ کر بھی آئے تو مسجد میں آنے کے بعد کچھ وقت وہ کیا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں، پھر نماز کے انتظار میں وہ لگے رہتے ہیں تاکہ وقت ہو تو جماعت کے ساتھ کیا کریں، وہ نماز پڑھیں۔ اصل میں یہ انتظار چبھنی نہیں چاہیے، کیوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ نماز کے لیے انتظار کر رہا گویا کہ وہ نماز میں ہے، نماز میں رہنے کا اجر انہیں مل رہا ہے۔ جب تک وہ نماز کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ منتظر ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں جماعت سے ادا کرنے کے لیے، اس کا اجر یہ ہے کہ گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، جب وہ مسجد میں داخل ہو گئے، اب منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ نماز جماعت کھڑی ہوگی تو نماز ادا کریں گے، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، گویا کہ وہ نماز میں ہیں۔ ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہے کہ گویا وہ نماز میں ہیں۔ یہ کب ہوگی؟ جب آدمی لہو و لعب سے بچا رہے گا، ایک دم صرف اخلاص کے ساتھ آیا ہوگا اور صرف اسی چیز کا وہ منتظر ہوگا کہ نماز جماعت سے کھڑی ہو تو نماز ادا کریں۔ ما كانت الصلاة هي تحبس، جب تک اسے نماز رو کے رکھے گی، یعنی نماز شروع نہیں ہوئی، انتظار کر رہے ہیں جب تک نماز انہیں روک رہی ہے اس بات سے کہ ہاں یہی بیٹھو، نماز شروع ہوگی تو شروع کرنا، اس وقت تک گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے، نماز میں رہنے کا اجر انہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے کئی دعائیں کرتے ہیں، اور جب فرشتے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوگی۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، کب؟ ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اسی جگہ وہ بیٹھے ہیں، نماز کے بعد جب تک اس جگہ وہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اخیر میں دو باتیں بیان فرمائیں کہ جب تک اس جگہ بیٹھے ہیں اگر یہ دو کام جب تک نہ کر لے اس وقت تک فرشتے ان کے لیے یہ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلے 3 دعائیں سن لیجئے، پھر وہ 2 کام کون سا ہے وہ بتاتا ہوں کہ وہ کام جب تک نہ کرے تب تک یہ دعا ان کو فرشتوں کی جانب سے ملتا رہے گا۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحم، کہ اللہ تو اس پر کیا کر، رحم و کرم کا معاملہ کر۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے جماعت سے نماز ادا کی اور اسی جگہ وہ بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم ارحم، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، کہ اللہ اسے مغفرت فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، جو بھی گناہ ہے، جو بھی غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں اس سے درگزر فرما، اللہم تب علیہ، اور فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے توبہ بھی قبول کر لے، انہوں نے توبہ و استغفار کی وہاں بیٹھ کر، جو گناہ اس سے سرزد ہوا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کیا؟ اللہم تب علیہ، کہ اللہ تو اس کے توبہ بھی کیا کر لے، قبول کر لے۔ کب تک؟ 2 چیزیں کرنے تک، یہ دعائیں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، فرشتہ کرتے رہتے ہیں، ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچایا ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا ہو۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کوئی بھی ایسا کام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو کیا ہو، تکلیف ہو۔ اس روایت میں آپ غور کریں، پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف پہنچانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ فون سائلنٹ نہیں کیا ہم نے، وہ نمازوں میں بجتا رہتا ہے، لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، یہ تکلیف پہنچانا ہے۔ ان کے نماز سے خشوع اور خضوع کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے بات چیت شروع کر دی اور اتنی زور سے بات چیت شروع کر دی کہ ان کے نماز سے خشوع خضوع کیا ہوتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ ذکر و اذکار میں بیٹھے ہیں، کوئی چیز ہم نے اگر دیکھی، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کچھ ہو گیا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز ختم ہو جائے، ہم باہر نکل جائیں، یا پھر نماز سے فارغ جب ہو جائیں تب اس بارے میں اصلاح اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سلام پھیرتے ہی امام صاحب شروع ہوتے ہیں، پھر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے سجدہ غلط کیا، نہیں، یہ طریقہ ہی نہیں ہے بتلانے کا، یہ طریقہ ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اصلاح نہیں فرماتے۔ جب آپ انفرادی طور پر کسی کو اصلاح فرماتے تو ان کو انفرادی طور پر ہی فرماتے، کسی کے سامنے انہیں ذلیل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ اجتماعی طور پر فرماتے، کسی کا نام نہیں لیتے تھے آپ کہ ان سے غلطی ہوئی تھی اس لیے بتا رہا ہوں، بلکہ آپ عمومی بتلاتے کہ لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، یا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کام کر رہے ہیں، یا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی فرماتے، اصلاح فرماتے تھے۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو نماز کے فوری بعد لڑنے جھگڑنے سے اچھا ہے، کیونکہ آپ ان ساری چیزوں سے محروم ہوں گے۔ اچھا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں پھر ان کی کیا کی جائے، اصلاح کی جائے، ان کو بتلائے جائیں۔ اور اگر کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں تو امام کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ نماز کے بعد لوگوں کو کیا کرے، عمومی طور پر رہنمائی فرمائے،
قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح اور حق بات ہے اس چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائے، نہ یہ کہ آپس میں ہی لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتلا رہے ہیں اور جھگڑے میں اتر آ رہے ہیں۔ اور یہ چیز یقینی طور پر ہوگی کہ جب ہم فوری نماز کے بعد ایک دوسرے کو ٹوکیں گے تو بہت کم ہی مسئلہ ہوگا کہ آدمی سن کے خاموش بیٹھ جائے، ورنہ چھوٹے بچے بھی آپ کو کیا مطلب ہے، بس یہاں سے شروع ہوتی ہے باتیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو نماز سے فراغت کے بعد انفرادی طور پر ان کی اصلاح کریں، یا پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو عمومی طور پر لوگوں میں دکھنے کو ملتے ہیں تو امام کو مطلع کریں تاکہ کسی نماز میں ان کی رہنمائی ہو سکے کہ بھئی یہ باتیں آئی ہیں سامنے جو خلاف شریعت ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ان چیزوں سے ہم میں سے ہر شخص کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ 3 دعائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ما لم یحدث فی، یا پھر یہ کہ وہ حدث میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی ان کا وضو نہ ٹوٹ جائے، اس وقت تک کیا کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے لیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مسجد کے آداب اور بجماعت نماز ادا کرنے کے فضائل سے متعلق آپ کے سامنے آئیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی عنوان پر چند اور باتیں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔